السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے جو ہے وہ اپنا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ جو ہے وہ پارٹ نمبر 11 تھا، اور یہ جو ہے وہ اس کا پارٹ نمبر 12 ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ حضرت ابو طالب کے جب زیر سایہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زیر شفقت آئے، ان کے پاس پرورش پا رہے تھے، تو اس وقت کے بعد میں کیا ماجرا پہنچا اور کہاں کہاں ان کا جو ہے وہ سفر رہا، اس کے بعد میں کیا ماجرے پیش آئے۔ یعنی کہ یہ حضرت ابو طالب جو ہیں، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے جو ہیں وہ والد محترم ہیں، اور ان کے پاس یہ جو ہے وہ زیر سایہ آئے، ان کی پرورش میں آئے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں تھے۔ اب ان کے وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے پاس زیر سایہ آئے۔ اب اس میں جو اس ویڈیو میں آج ذکر کریں گے وہ ہم ذکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک سفر تجارت، انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک گزر ہوا کرتا تھا ایک راہب کے پاس سے، یعنی وہ وہاں پر ایک بندہ رہا کرتا تھا جس کے پاس سے گزر ہوتا تھا کہ جب بھی وہ تجارت کی غرض سے قافلہ جایا کرتا، تو جو ہی وہ جہاز سے اترتا اور وہ وہاں اس ساحل کے پاس پہنچتا اور اس جگہ پر پہنچتا، وہ ایک مخصوص مقام پر ایک بندہ رہا کرتا تھا جس بندے کے ساتھ اکثر وہاں سے گزر ہوا کرتا، اور وہ بندہ خلاف معمول اپنے پاس وہاں نہیں ہوتا تھا، وہ خلاف معمول اس دن جو ہے وہ تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں گزر ہوا، اور اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ عمر مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت 12 سال تھی جس وقت پہ یہ سفر کیا گیا۔ البتہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ سفر کی پیچیدگیوں کو جانتے ہوئے وہ جو ہے، اور سفر میں جو ہے آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ اصرار کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ چلیں، جبکہ پہلے وہ جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ اب چونکہ یہ سفر جو تھا یہ تجارت کی غرض سے تھا، تو اب وہ سارا جو قافلہ تھا، جو سارا تجارت کے ارادے سے آیا ہوا تھا، وہ وہاں پر اترا، اور وہ جہاز سے جو ہی اترا وہاں پر راہب جو ہے وہ خلاف معمول، یعنی اپنی اس روٹین کے مطابق وہ وہاں نہیں ہوا کرتا تھا جس وقت پہ تجارت قافلہ آتا تھا، جو قافلہ تجارت کی غرض سے، وہ وہاں پر اس دن اپنی روٹین کے خلاف یعنی خلاف معمول وہ وہاں موجود تھا۔ اور اس نے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہیں نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر وہ مہر نبوت کے ذریعے سے بھی ان کو جانتا تھا، اور یعنی ان نشانیوں پر جو ہے وہ جو کہ پچھلی کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور جو ہے وہ چونکہ یہودی علماء کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس بات پر اس نے پچھلی کتبوں میں جتنی پچھلی کتابیں ہیں ان میں جو ذکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا، وہ تمام نشانیاں اس نے بتائیں، اور وہ آ کر اس نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور اس پہ قافلے کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نبی آخر الزماں ہیں، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے تم سب کے لیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ جب اس قافلے والوں نے پوچھا تو انہوں نے نشانیاں بتانی شروع کر دیں۔ پہلی نشانی انہوں نے بتایا کہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ نور نبوت ہے، اور خوبصورتی ہے، اور رونق ہے، اور حسن کی تمام حدیں جو ہے وہ پار ہیں۔ اور دوسری انہوں نے یہ کرامات بتائیں، یہ معجزات بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی شجر، کوئی حجر ایسا نہ باقی رہا جو سجدہ ریز نہ ہوا ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ ریز ہو رہا کہ وہ ادب میں ہو رہا تھا، یعنی جھک رہا تھا۔ اب اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ جھک رہا تھا اور وہ ادب کر رہا تھا اور معاملات میں تھے ایسے نبی ہی کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلی کتب میں جتنی بھی کتبیں جو ہے وہ کتابیں جتنی آسمانی آئیں، ان تمام میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے آنا ہے، اور ان کا یہ شام کا جو سفر ہے وہ ہوگا۔ اب اس سفر کے اندر جو ہے وہ جن نشانیوں کو بیان کیا گیا ان کا بھی، اور بتایا کہ ان کو میں 2 چیزوں سے جانتا ہوں، ان کے ایک تو یہ معجزات کی وجہ سے جو ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو میں سیب کی سی سائز میں، یعنی سیب کے حالت میں جتنی اتنی مہر جو ہے وہ ان کی اس شانوں کے پیچھے ہے، یعنی یہ جو 2 ہیں یہ کندھے، ان کو شانوں کہا جا رہا ہے، اور شانوں کی جو ہے وہ بائیں طرف فرمایا گیا کہ وہ مہر نبوت ہے، میں اس سے بھی جانتا ہوں۔
اور دوسرا یہ کہ جب وہ راہب نے اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور وہ اس وقت ان کی مہمان نوازی میں جڑ گیا اور اس نے اپنا بہترین کھانے کا بندوبست کیا، اور کھانے کے بندوبست کے بعد جو ہے وہ پوچھا گیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، کہ ان کے شفقت کی خاطر، کہ ان کی مہمان نوازی کی خاطر پورے اس نے قریش قبیلے کو جو کہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا تمام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ جب پتہ کروایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ اونٹ چڑھانے گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو ہے دریافت کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ پیغام بھجوایا جائے کہ وہ جو ہے وہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ اپنا کھانا وغیرہ جو ہے وہ جو اہتمام فرمایا گیا ان کے لیے اس کو جو ہے تناول فرمائیں۔ تو اس وقت جو ہے جب وہ آ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے، تو دیکھا گیا کہ وہاں جو ہے وہ ایک ابر یعنی ایک بادل کا جو تھا وہ ان پہ سایہ تھا، تو جس پر اس نے پھر دوبارہ سے تمام قریش کو متوجہ کر کے کہا یہ دیکھو یہ معجزہ ہے، یہ کرامات ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آخری نبی و آخر الزماں کے لیے یہ معجزات کا ذکر تھا۔ باقی آگے جو ہے وہ اس میں کیا معاملات آئے اسی ملاقات کے ذریعے میں مطلب اسی ملاقات کے حوالے سے جس میں جو ہے وہ راہب سے ملاقات ہوئی اور اس میں جو ہے وہ کھانے کے بعد میں اور جو معجزات کا ذکر کیا گیا، اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے میں اسی آس اور اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اس سے سیکھیں گے اور اس کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔